بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مسئلے پر گفتگو کا موقع دیا اور مجھے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا بھی حصہ بنایا۔ صدر محترم، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو ہمارے قائدین کے سامنے دو راستے تھے۔ وہ راستے کیا تھے اور کس نے پیش کیے تھے یہ اب غیر اہم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں کی دوراندیشی اور عقل مندی کی بدولت ملک میں ہر مذہب کو پروان چڑھنے، پھلنے پھولنے اور اپنے ادارے چلانے کی آزادی دی گئی، جو کہ ہمارے آئین کی آرٹیکل 25 اور 26 میں موجود ہے۔ یہ حق محض ایک آئینی حق نہیں بلکہ بنیادی حقوق کا حصہ ہے۔ آج ہمارے ایوان کے سامنے جو وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے، یہ نہ صرف ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ رائٹ ٹو ایکولیٹی کے بھی صاف خلاف ہے۔ اس کو صدر محترم ملک کی دوسری میجورٹی کبھی قبول نہیں کرے گی۔ صدر محترم، اس بل میں سب سے پہلی ترمیمی وقف ایکٹ کے نام تبدیل کرنے کی ہے۔ میں کہتا ہوں نام بدلنا تو ایک معمولی بات ہے، کیونکہ اصل میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کا وقف کے بنیادی اصولوں اور فقہی قواعد سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس ترمیمی قانون کا مقصد وقف کے ادارے کو کمزور کرنا اور اسے بے اثر کرنا ہے۔ تاریخی طور پر وقف کے جتنے بھی قوانین بنے ہیں وہ اس اصول پر قائم تھے کہ مذہب میں دیے گئے وقف کے اصولوں اور شرائط کو ختم نہ کیا جائے۔ سن 1913 کا مسلم وقف ایکٹ، جس کا مانیہ منتری جی حوالے دے رہے تھے، اسی نیت سے لایا گیا تھا کہ وقف کے اصولوں کو قانونی طور پر تسلیم کیا جائے، نہ کہ انہیں تبدیل کیا جائے۔ سن 1923 میں، سن 1954 میں، سن 1995 اور 2013 کے تمام ترامیم وقف کے تحفظ کی نیت سے لائے گئے تھے اور اس کو قوت دینے کے لیے لائے گئے تھے، نہ کہ اس کو کمزور کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ وزیر محترم کو یہ اعتراض تھا کہ ہماری لائی ہوئی تجویز پر مسلم کمیونٹی شک کر رہی ہے۔ بے شک وہ کہہ رہے ہیں شک کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وقف کے اصولوں کو اور فقہی قوانین کو مد نظر نہیں رکھا۔ صدر محترم، آپ خود جے پی سی میں تھے، میں نے سوال کیا تھا کہ اس وقت کو ڈرافٹ کرنے میں کتنے مسلم اسکالر تھے، تو واحد 12 لوگوں کی کمیٹی میں ایک آدمی تھا، وہ بھی جوائنٹ۔ صدر محترم، میں اب چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو وقف کی اصل حیثیت اور بنیاد کو ختم کرنے کے در پہ۔ پہلی ترمیم، وقف کو اب صرف مسلمانوں تک محدود کیا گیا۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں صدر محترم، ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں، پارلیمنٹ کی مسجد کے سامنے رہ کر سارے دیش واسیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں اب دعا کیسے کروں گا جب یہ محدود کر دیا جائے گا؟ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ابھی راجستھان میں گیا، تجارہ کے پاس ایک گاؤں حسن پور ہے، اس شادی میں گیا، اذان کی آواز آئی، میں نے کہا یہاں مسجد کہاں ہے بھائی؟ جب مسجد دیکھی وہ بڑی سندر مسجد تھی، میں نے پوچھا یہ مسجد کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں 400 سال پہلے کوئی درویش تھے، وہ پیڑ بھی ابھی باقی ہے، وہ یہاں بیٹھتے تھے اور یہاں سے ہمارے ہندو مہاراجا جی گزر رہے تھے، ان کو بیماری تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، کسی نے کہا کہ ان سے دعا کرا لیجئے، انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں جب گئے تو مہاراج نے کہا کہ اپنے لیے دعا کرا کر آئے، تمہارا وارث کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر دوبارہ گئے اور اللہ نے ان کی دعا قبول۔ ہمارے دیش صوفی رشی منیوں کا دیش ہے، یہ ولیوں کا دیش ہے، یہ تمام دھرموں کی جو روحانی شخصیات ہیں ان کا دیش ہے۔ آپ دعا کرنے سے روک رہے ہیں سر، غیر مسلم کو وقف کرنے سے روک رہے ہیں۔ آپ سر گزشتہ ایک اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا۔ سر میں امام ہوں، امام حرم مکے کا حرم بھی کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ کے لیے مجبور نہیں دے سکتا کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے۔ جب کوئی پریکٹسنگ مسلم ہوگا ہی نہیں تو وقف کیسے ہوگا سر؟ وقف تو ختم ہو جائے گا۔ سر وقف بائی یوزر، جس کے مطابق اگر وقف کی دستاویز نہ ہو، ڈاکومنٹس نہ ہو، وقف کرنے والے کی شناخت نہ ہو تو لمبے عرصے سے جاری استعمال کو وقف مانا جاتا ہے۔ یہ اصول ہم نے نہیں بنایا، پریوی کونسل کے فیصلوں سے باضابطہ طور پر یہ اصول مانا گیا
سر 100 سال پرانی مسجد تو باقی رہے گی، لیکن 600-700 سال پرانی اگر مسجد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کہیں گے یہ وقف یوسف نہیں ہے۔ ارے سر کتنا ہم لوگ یقین کریں؟ تیسری ترمیم بورڈ کے انتخابات کو ختم کر کے اسے مکمل سرکاری ادارہ بنایا جا رہا ہے۔ دلی کی مثال ہے اس کی، دلی وقف بورڈ کو تحلیل کر کے اس کا انتظام ایک ایڈمنسٹریٹر افسر کے حوالے کیا گیا، جو ایک طرف ریلیجیس کمیٹی کا چیئرمین تھا، دوسری طرف وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ اس نے بہادر شاہ ظفر نے جس مسجد کے لیے ریپیئر کے لیے بولا تھا، میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس مسجد کے، وہ راتوں رات مسجد اخنجی مہرولی میں شہید کر دی گئی۔ سر اس سے ایسا میسج آئے گا، ہم لوگ، میں تو اس سے میسج کیا، بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں سر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید ان کا آخری ہو یہ ستم، ہر ستم سوچ کے ہم یہ سہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنا رہ گئے، ہمارا نام کیوں نہیں لیا جاتا آزادی کی؟ کتنی قربانیاں دی ہیں سر، میں اور کیا کہوں؟ کچھ لوگ تو اتنے ماہر ہیں، دامن پہ کوئی داغ نہ، دامن پہ کوئی داغ نہ، خنجر پہ کوئی دھبا، تم نشر کرو ہو یا کرامات کرو۔ سر ہمیں ان سے وقف کی امید کیسے کر سکتے ہیں جو نہیں جانتے وقف کیا ہے؟ ان سے کیسے امید ہے وفا کی؟ سر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ ختم کیجئے، 30 سیکنڈ میں ختم کیجئے، 30 سیکنڈ۔ سر میرے پیارے وطن میں ایک کلچر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو کلچر میرے ملک کا نہیں ہے۔ میں اپنے دل کی آواز سے کہتا ہوں، ہزاروں سالہ تہذیب کا جو کلچر ہمارا جو دیش کا رہا ہے، یہاں میں اپنے اسلام دھرم اور عیسائی اور جوش دھرم کے ساتھ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اسکالر ہوں اور آپ سب کا سمان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو ہم سب کی ماں، جسے ہم جس نام سے بھی کہیں، بھارت ماں کہیں ہمارے میں یا گرانڈ مدر کہیں، وہ ہندوستان آئے تھے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی کرے گی، تھینک یو سر۔ سر شری اساؤدین اویسی۔ بہت شکریہ سر۔ اسپیکر سر، میں یہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سر یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سر اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لیمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا۔ ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لیمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن۔ اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے، اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا۔ یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ کیا یہ پرنسپلز آف نیچرل ہسٹری خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟
یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے. لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر وہ ایکولی انٹائٹلڈ، یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا. ابھی ہم گृہ منتری کا، وزیر داخلہ کا یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی یہاں پر، وہ یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ، شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر، وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ وقف اسلام سے الگ ہے. سر اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے. یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا ABCD کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا. جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے. تو سر اب وقف یوزر کا معاملہ دیکھیں، منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں. تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف ان آتھورائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا. آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں اس کو. کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا. اچھا سر اب وقف یوزر کو آپ نے نکال دیا، مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی. سر ڈسپیوٹ تو ہے، مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر، 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے. کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، سٹیکر لگا دیا جائے گا، مسجد بند، گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی. ہوگی نا سر؟ اب یہ بتائیے، آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے، دلی وقف بولتا ہماری ہے. تو سر وقف یوزر، اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر، صرف پراچین مندروں کی حفاظت ہوگی، مسجدوں کی نہیں ہوگی. اب سر آپ آ جائیے، اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مانیومنٹ سے وقف کا، ایک مثال دے رہا ہوں، دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے. میں تو ہار ہی گیا وہ، کیونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ چڑھاؤ. اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جج بنیں گے، آپ ہی فیصلہ کریں گے، اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے. اچھا اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر، تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ راتوں رات قابض کو، انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے، ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں، کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا، انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا. وہ کیس سپریم کورٹ میں کہ آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہیں لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے. ہم کو بتائیے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6,000 کروڑ کی. آج ہم 2025 میں آ گئے. کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا، اس کو آپ دے دیجئے، مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ. سر دس بل ٹیکس اینی مینجمنٹ فرام دا ہینڈز آف مسلمز, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. Sir, abhi hamare Home Minister sahab ne فضل پکایا کیس کا ذکر کیا.
सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकैया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डेसिडेंडाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान? शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है? नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है? सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के हैं, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा, और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको। मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े हैं? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है, हिंदू एंड का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो
उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए। oral appointment has sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 39 पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 432, the creation of waqf al-awlad shall not result in denial of inherent rights to heirs, including women heirs or the waqif or any other right of person. सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं मुकम्मल कर रहा हूं। स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर, क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया? उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के, और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा।